ہوتا ہے وہ شاگرد کے قدم نہیں چومتا. Some said, Allahumma allamahu shadidul quwa. He said in Surah Najm, Allah Ta'ala is saying that Jibreel alayhi salam is a teacher of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shadidul quwa means Jibreel alayhi salam. No, Shadidul quwa means Allah Ta'ala, not Jibreel alayhi salam. Because I'm not talking about Canada and American society. I am talking about the Pakistani, Indian and Bangladesh society. Because in Pakistan, the teacher, student will kiss the feet of teacher, not the teacher will kiss the feet of student. I saw one time, my father was alive at that time in Multan Sharif. Mufti Muhammad Hussain Naimi Rahimahullah was coming from opposite side. My father saw him and kissed his feet. My father is a student. Mufti Muhammad Hussain Naimi Sahib is a teacher. My father is kissing the feet of Mufti Muhammad Hussain Naimi Sahib. It means Jibreel alayhi salam is not the teacher of Muhammad, because in the night of journey, Jibreel is kissing the feet of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. اور یوں جھک کے جب پاؤں چوم رہے ہیں تو میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ نے معراج رات کو کروایا. دن کو ہوتا تو شاید کوئی دشمن دیکھ لیتا یہ شرک کر رہے ہو، پاؤں چوم رہے ہو. تو جبرائیل علیہ السلام دلائل سے جواب نہیں دیتے، فرشتوں کو صرف پھینٹی لگانے کی اجازت ہوتی ہے. وہ آگے سے دلائل نہیں دیتے، وہ صرف اتنا پوچھیں گے قبر میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر تم آگے سے دلائل دو گے پھینٹی شروع. انہوں نے یہ نہیں کہا تم نے غلط کہا یا صحیح کہا تو اٹھ کے چلے جائیں گے، غلط کہا تو پھینٹی شروع. تو فرشتے نبی کی توہین پر دلائل نہیں لیتے. اور یہ اللہ اور فرشتوں دونوں کی سنت ہے. پہلے جن یعنی ابلیس نے نبی کی توہین کی تو رب نے دلائل نہیں دیے. جاؤ غالب صاحب وہ واحد کاری ہے کہ جو فجر کی نماز اپنی نمازوں میں قرآن ختم کرتا ہے، ان سے پوچھو قرآن کی آیات کے اندر کہیں کوئی ایسی آیت ہو کہ اللہ نے اس پہلے توہین کرنے والے کا جواب دیا ہو؟ نہیں. فاخرج جلد دفع ہو. تو نبی کی توہین کرنے والوں کو جواب نہیں. اللہ کہتا میرے پاس جواب نہ میں جواب نہیں دیتا، میں جواب دیتا ہوں. میں دلائل آگے دینے شروع نہیں کروں گا. تو سنیے، جبرائیل علیہ السلام جب پاؤں چوم رہے ہیں، علمہ شدید القوا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ پاک. جبرائیل علیہ السلام نہیں. ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. علامہ غالب صاحب جواب فرما ہے، یہ اللہ فرماتا ہے اللہ اشد منہم قوہ ہے، شدید القوا نہیں، اشد منہم قوہ. ان اللہ الذی خلقہم، اللہ ہے اشد قوہ. تو پتا چلا شدید القوا. یاد رکھنا، بہت بڑے ان کے پاس یہ پاور ہے، لیکن میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اشد قوہ، شدید القوا نہیں، اشد قوہ اللہ ہے. شدید القوا تو چھوٹی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، جبرائیل علیہ السلام نے نہیں. جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاؤں چوم رہے ہیں تو پاؤں چومتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں آپ نے آنکھ مبارک یوں کھولی. یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور سوئے ہوئے تھے، یہ تو محبت کی علامت ہے، ایک ادا ہے. جس کو رب کہہ رہا ہے کہ تو جاگا کر، کیا اس کو آ کے جبرائیل علیہ السلام جگائیں گے؟ نہیں، یہ ادا ہے. خیریت ہے؟ کہا حضور آئیے، رب شوق فرماتا ہے. اور باہر فرشتے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے لیے یہ گتا، یہ دیوار، یہ کوئی چیز پردہ نہیں ہوتی جب تک شریعت نہ ہو. میرا جملہ سنیے، شریعت کا پردہ فرشتوں کے آگے ہوتا ہے، باقی کوئی پردہ نہیں ہوتا. شریعت کا پردہ کون ہے؟ یہ آپ کی شلوار، یہ شریعت کا پردہ ہے، اس کو فرشتے کراس نہیں کر سکتے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس کو شریعت کا پردہ کہتے ہیں. یہ میں بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا بزرگ اگر اپنی قبر میں دیکھ سکتے ہیں تو پھر تو ان کو بندے ننگے نظر آتے ہوں گے. ایئرپورٹ کراس کر کے کتنی ذہنیت گندی ہو گئی ہے. ایئرپورٹ کراس کر کے کتنی ذہنیت گندی ہو گئی ہے. یہ امیگریشن کی مشین نہیں، ولی کی نظر ہے. یہ شریعت کے پردے کو کراس نہیں
کرے گا. یہ شریعت کے پردے کو کراس ہے. اور یہ بات یاد رکھیے. اللہ جل شانہ. تو فرشتے باہر سے دیکھ رہے ہیں آج ہمارا امام کیا کر رہا ہے. اگر غالب حسین اکبر صاحب میری عزت کریں تو آپ لوگ میری اور عزت کرو گے. یار ہمارا امام مختار نینی کی عزت کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. اچھا آدمی. فرشتوں کا امام جب حضور کے پاؤں چوم رہا ہے تو فرشتے کیا سوچ رہے ہیں. تو یہی تو اللہ نے بتلانا تھا. جاؤ اسرافیل 70,000 ساتھ لے کے جانا. اے میکائیل 70,000 ساتھ لے کے جانا. جبرائیل اکیلے مت جانا, آگے تمہیں عادت ہے اکیلے جانے کی. اب تم وحی لے کے نہیں جا رہے, اب جس کو وحی دے کے آتے تھے اس کو لینے جا رہے ہو. اب اس کو لینے جا رہے ہو, اکیلے نہ جانا, اور سواری لے کے جانا. آپ کے ریمائنڈ کروا دو, علم ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 2 دن پہلے گھوڑا بنا دیا تھا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو 2 دن پہلے گھوڑے کو بنا دیا تھا. کیوں بنایا 2 دن پہلے گھوڑے کو؟ اس لیے کہ سوار سے پہلے سواری ہونی چاہیے. اے آدم تم زمین پہ جاؤ گے, ہم تیری سواریوں کا بندوبست کر دیا پہلے سے, تو 2 دن پہلے گھوڑا بنا دیا. براق سواری بننا تھی, نبی کے آنے سے پہلے بنا دیا, پہلے بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پاؤں چوم رہے ہیں, فرشتے باہر کھڑے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام اپنے سر پر کراؤن اپنی سرداری کا تاج پہن کر آئے, جو ان کو 2 سجدے کرنے پر ملا. جبرائیل علیہ السلام کو 2 سجدے کرنے پر کراؤن ملا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے جب کہا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. تو سب سے پہلے جبرائیل گرے تھے. جبرائیل گرے ہیں, رب تو دیکھ رہا ہے کہ جبرائیل سب سے پہلے گرے, سب فرشتے بعد میں ان کے بعد پیچھے گرے. او سجدہ تم نے پہلے کیا, ہمارا آرڈر پہلے تم نے مانا, نبی کی تعظیم پہلے تم نے کی, سرداری بھی تمہیں دیتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کو جب سرداری ملی تو ایک دم سے دوسرے سجدے میں پھر گر گئے. دوسرے سجدے میں گرے تو پچھلے فرشتے بھی گر گئے. رب نے کہا جاؤ, دونوں سجدے پسند آئے. محمد کی امت میں جب نماز فرض کروں گا ہر رکعت میں 2 سجدے رکھوں گا. اور جب رکوع ایک ہے تو 2 سجدے کیوں رکھے بھائی؟ جب تمہارا رکوع ایک ہے تو سجدے 2 کیوں ہیں؟ یہ جبرائیل کی یاد ہے. جاؤ قیامت تک تم 2 سجدے کرنے کے بعد یاد رکھو کہ نبی کی تعظیم کا یہ رزلٹ ہوتا ہے, یاد برقرار رہتی ہے. میں غالب صاحب ماشاءاللہ فقہ کا ڈھیر لگا کتابوں کا, میں ذرا تھوڑی سی تصوفات شکانہ باتیں. تو 2 سجدے یاد دلائیں گے تم لوگوں کو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یوں تاج پہن کر پاؤں چوم رہے تو فرشتے دیکھ رہے ہمارا امام جو ہے وہ حضور کے پاؤں چوم رہا ہے. اور رب نے اسی لیے 2,10,000 کم و بیش فرشتوں کو بھیج دیا, جاؤ آج کی رات جا کے دیکھو جو تمہارا امام ہے وہ محمد کا ادنا غلام ہے. امامتیں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو حضور کے غلام ہوتے ہیں. میرا نبی جنت میں جانے کی خواہش نہیں کرتا. میرے اب ذرا دھیان سے سننا. میرا نبی جنت میں جانے کی آرزو نہیں کرتا, وہ جدھر بیٹھ جائے وہ جگہ جنت بنتی ہے. حج کر کے آئے ہو نا, عمرہ کر کے آئے ہو نا, تو کیا کہتے ہو ذرا جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ لینے دو. تو اسی لیے پوری روح زمین پہ قیامت آئے گی, محمد کے مدینے میں قیامت نہیں آئے گی. اس ٹکڑے میں قیامت نہیں آئے گی, کیونکہ قیامت وہ ٹکڑا جنت ہے. میرے منبر اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ جنت ہے. رب قیامت مکے میں برپا کرے گا, کعبے کو اٹھا لے گا, کیونکہ قیامت برپا کرنی ہے. کعبہ اٹھا دو, زمین پہ قیامت برپا ہوگی, جنت پہ نہیں. اور میرے نبی کا جہاں روزہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی آرزو نہیں کرتے, جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہ جنت میں. حضور کو آب کوثر پینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جس پانی کو پی لیتے ہیں وہ آب کوثر بن جاتا ہے. حضور کھڑے ہو جائیں تو قیام کہلاتا ہے, وہ کھڑے کھڑے تھک کے جھک جائیں تو رکوع کہلاتا ہے, وہ جھکے جھکے تھک کے بیٹھ جائیں وہ سجدہ کہلاتا ہے, سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھے آرام کے لیے تشہد کہلاتا ہے. میرا نبی تو چکر لگانے لگ جائے تو طواف کہلاتا ہے. میرا نبی فرشتوں کو نوکر نہیں بناتا. جسے
نوکر بنا لے فرشتے اس کے نوکر بن جاتے ہیں. میرا نبی حوروں کو اپنی کنیزیں نہیں بنائے گا، جس کو کنیز بنا لے گا حور اس کی کنیزیں بن جاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بڑا. جبرائیل علیہ السلام کہاں آئے ہو؟ اللہ شوق فرماتا ہے حضور چلیے. میرے نبی اٹھے نالین پہنے، آپ فرماتے ہیں کہ آواز ان مکہ، یہ ٹرانسلیشن ہے مسلم و بخاری کے الفاظ. یہ چلا آپ دونوں ٹائم ترجمہ مسلم و بخاری کا. آواز مکہ، میں مکہ میں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے مکہ میں تھا کا مطلب جیسے سید بدی الدین سوربتی صاحب سے پوچھے حضور آپ کہاں تھے؟ جی میں کینیڈا میں تھا. اب چاہے مونٹریال میں ہوں، چاہے کیلگری میں ہوں، چاہے ٹورانٹو میں ہوں، کینیڈا میں تھے. آئی واز ان مکہ، میں مکہ میں تھا. اب چاہے حکیم میں ہوں یا ام ہانی کے گھر میں ہوں، ہے تو مکہ ہی. تو حدیث سمجھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. آئی واز ان مکہ. فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا. The ceiling of my room opened. میرے گھر کی چھت کو کھول دیا کہ جبرائیل علیہ السلام descended and انہوں نے کھولا. مسلم کے یہ الفاظ ہیں he opened my chest. انہوں نے میری یہ سینے کو کھولا from throat to the bottom of the belly. یہاں سے لے کے یہاں تک لیزر سرجری ہوئی. ابھی آپ لیزر کرتے یہ اس وقت معراج میں ہو چکی، یوز ہو گئی لیزر. یوں جبرائیل علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، یہاں سے لے کے یہاں تک سینہ کھول دیا. کھول کے دل نکال لیا. took out my heart. دل نکال لیا. دل نکال کے میکائیل سے کہا جا پانی لے کر. اب سنتے جاؤ جملے. میکائیل سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ. کون سا پانی؟ زمزم لانا. زمزم لایا گیا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. حضرت میکائیل علیہ السلام went back and forth 3 times with the vessel of water from زمزم. زمزم کے پانی کا لے کے برتن 3 مرتبہ back and forth. تو 3 مرتبہ میرے نبی کے دل کو دھویا. میں یہاں علماء سے دعا لینے کے لیے نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگ جب بچوں کی چھوٹوں کی بات سنتے ہیں خوشی ہوتی ہے. دھوئی تو وہ چیز آتی ہے جو گندی ہے. میں دھوں گا اپنی پگڑی جب اس میں پسینہ آ جائے گا، سمجھ آئے گی گندی ہوئی، میں دھوں گا. آپ یہ چادر دھوتے ہو جب یہ گندی ہوتی. تو آپ جب نیٹ پہ جاؤ نا، اتنی جیسے فرما رہے تھے پیر صاحب، اتنے لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں. علمان معراج شریف کا مذاق اڑاتے، شرم نہیں آتی. تو دھوتے تب چیز ہیں جب چیز گندی ہو. میرا دعویٰ نہیں ہے. نبی کے دل سے پاک چیز دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. آپ کہو گے مختار وہ کیسے؟ دو ڈیمونسٹریشن دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ جب قرآن مجید کسی شے میں رکھتے ہو اس کو چولی یا غلاف بولتے ہیں. آپ اب تو قرآن مجید کا احترام چھوڑ دیا ہے. ٹانگوں کے بیچ میں پڑا ہوتا ہے سعودی عرب میں. سعودی عرب ہم جب جاتے ہیں ایمان کے علاوہ ہر چیز لے کر آتے ہیں. صرف ایمان نہیں ملتا، باقی ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے. پاؤں میں قرآن رکھا ہوتا ہے یا سر کے نیچے قرآن رکھا ہوتا ہے؟ آپ نے لوگوں نے وہاں دیکھا ہوگا پاؤں کے نیچے قرآن ہوتا ہے یا سر کے نیچے جو ہے وہ. ایک میں نماز پڑھا تھا، ایک بندہ آیا. اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے آدمی تھیلی کے اندر نا جوتا رکھتے ہیں تاکہ مسجد میں چلے جائیں تو بے ادبی مسجد کی نہ ہو. میں سمجھا اس میں جوتا ہوگا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جب نماز پڑھ چکا تو اس نے اسی تھیلی میں سے جوتا اور قرآن اکٹھا نکالا. یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ میں مسجد میں جھوٹ بولنا تو ہے نا، باہر بھی ہے نا. میں یار حد ہو گئی ہے. اس کو کیا کون سمجھائے؟ اس نے کہاں دیکھی یہ چیزیں؟ سب وہاں دیکھو. ادب سب سے بڑھیا چیز ہے. یہ ادب ختم کر دو گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مولوی بشیر صاحب کا نام سنا ہوگا، غالب صاحب کو یاد ہوگا. ان کے والد گرامی تھے محمد شریف صاحب. وہ شگیرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے کوٹلی شریف کے محدث. وہ گئے حج کرنے کے لیے تو مدینہ شریف میں انہوں نے قیام کیا 6 مہینے. تب مدینہ شریف کھلا ہوتا تھا. انشاءاللہ ایک دور آئے گا 20 سال کے بعد ڈیموکریسی پہنچے گی. سنیے آپ ہمارے جملے بھی یاد رکھیں. تو تھوڑا ہی عرصہ 20-25 کا یہ ذرا گاڑیاں آ لینے دو بجلی والی، پھر دیکھو واٹ کیسے لگتی ہے. اب بجلی والی گاڑیاں آنے تک ابھی کو تھوڑی سی آ گئی ہیں، تھوڑی اور آنے والی. جس دن 75% بجلی کی گاڑیاں امریکہ نے سڑکوں میں دوڑا دی، پھر میں پوچھوں گا ان سے یا رسول اللہ جائز ہے یا ناجائز ہے. سنو، مولوی بشیر صاحب کے والد گرامی فرماتے ہیں میں 6 مہینے قیام کیا. کیا لگے میں اپنے گھر سے روز آتا تھا. ترکی گورنمنٹ تب ہوتی تھی، یہ گورنمنٹ بعد میں آئی ہے. یہ 1932 کے قریب آئی ہے. پہلے ٹرکش گورنمنٹ تھی، ٹرکش آٹمن امپائر، خلافت عثمانیہ. کہتے ہیں کہ گورنر مدینہ نے مدینے کے سارے کتوں کی لسٹ اپنے رجسٹر پہ بنا کے رکھی ہوئی تھی.
کہ مدینے میں کتنے کتے ہیں، سب کتوں کی لسٹ اور ان سب کتوں کو 2 ٹائم کھانا گورنمنٹ دیتی تھی۔ گورنر مدینہ کی یہ ڈیوٹی تھی، مدینے کے کتے کسی کے در پہ نہ جائے، کیونکہ مدینے کے کتے ہیں، ہم ان کے کتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی نے کہا تھا کراچی میں آج پتہ چل جائے گا سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کیونکہ مدینے کی مسجد کا امام آ رہا ہے، تو تب ہمارے استاد غلام رسول سعیدی صاحب نے کہا تھا یہ مت کہو اللہ کے بندے تو اعلان کر رہا ہے کہ مسجد نبوی کا امام آ رہا ہے اور بندے تو اکٹھے ہوں گے، تو صرف اتنا اعلان کر دے کہ مدینے سے کتا آ رہا ہے، پھر دیکھ مجمع، پھر مجمع دیکھ۔ یہ دیوانے ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ آٹمن امپائر نے پوری لسٹ بنا رکھی تھی اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کھانا دیتی تھی سب کو۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف روزہ رسول پہ جب آتا تھا تو 2 کتے رستے میں بیٹھے دیکھتا تھا، مجال ہے کہ میرے پورے قیام کے دوران کبھی میں نے ان کو بھونکتے ہوئے دیکھا ہو، اور کبھی کوئی سامنے سے روٹی لے کے جاتا تھا تو کتے پیچھے نہیں بھاگتے تھے کہ روٹی ہمیں مل جائے۔ تو میں نے اپنے دوست ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جب بھی کبھی کوئی روٹی لے کے گزرتا ہے تو کتے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ یار وہاں کے تو سادہ بندے بھی بڑے عاشق ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب یہ مدینے کے کتے، یہ روٹی کے پیچھے نہیں بھاگتے، یہ مدینے کے کتے ہیں، یہ روٹی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ مدینے میں آنے والے ہر ایک کو رزق ملتا ہے کیونکہ مدینے والا یہاں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دل جو ہے قرآن مجید جب آپ لیتے ہو تو کس میں رکھتے ہو؟ جی جاؤ کپڑا لے کر آؤ پاک، اور اس پاک کپڑے کا غلاف بنا کے آپ لوگ اس میں قرآن مجید کو رکھتے ہو۔ تو قرآن مجید نام کس کا ہے؟ لفظوں کا نہیں، یہ جو معنی لکھے ہیں اردو میں اس کا نہیں، وہ جو کالے حروف لکھے ہیں اس کا نہیں۔ قرآن تو وہ تھا جو نبی کے دل پہ اتر گیا، وہ پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اس کو لفظوں کی شکل دے دی، اس پہ شاید میں کبھی نقطہ عرض کر چکا ہوں۔ تو قرآن مجید کے جو لفظ تھے، جو روشنائی تھی، جو پیپر تھا، جو کاغذ تھا، ہم نے اس کو رکھا تو پاک کپڑے میں، پاک گدے میں۔ تو میرے نبی کا دل تو وہ ہے، نزل بالروح الامین علی قلبک، اے محمد مصطفیٰ تیرے دل پر ہم نے قرآن اتارا۔ تو تم قرآن رکھو تو پاک غلاف میں، تو رب جس پہ قرآن اتارے کیا اس پہ کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ ہوگا؟ نہیں۔ دنیا کی مضبوط اور پاک ترین چیز دل محمد مصطفیٰ کا قرآن۔ تو پھر اب زمزم سے اس کو دھویا کیوں؟ نبی کا دل پاک کرنے کے لیے نہیں، زمزم کا درجہ بڑھانے کے لیے۔ آؤ زمزم کو لاؤ، اس زمزم کو نبی کے دل کے ساتھ لگاؤ۔ تو اب زمزم کی حالت یہ ہو گئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ میرے نبی نے آ کے جب دل سے لگ گیا تو حضور نے مدینہ میں یہ کہا زمزم جس شے کے لیے بھی پیا جائے اللہ وہی پوری کر دے گا۔ آپ لوگ تو زمزم تب پیتے ہو نا، اللہم انی اسألک، یہ پڑھتے نا زمزم پینے سے پہلے میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں میری امی ٹھیک ہو جائے، میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں میرا والد ٹھیک ہو جائے، میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں مجھے علم آ جائے۔ یہ جو نیت کر کے زمزم پیو گے خدا تمہاری اس نیت کو پورا فرما دے گا۔ یہ صدقہ ہے جب زمزم میرے نبی کے دل کے ساتھ لگ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے وہ تمہارا فٹ کیا گیا۔ فٹ کرنے کے بعد وہ ترمذی شریف کے جملے ہیں، ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ پھر ایک ٹریل آیا گیا which was brimful with faith and wisdom۔ کہ حکمہ کا ترجمہ وزڈم کیا، وزڈم نہیں بنتا، وزڈم مینز عقل ہوتا ہے۔ تو حضور کو عقل دی گئی نہیں، وہ تو عقل کل ہے۔ نبی کو ایمان دیا گیا، وہ تو مومن بھی ہے، عین ایمان ہے وہ نہیں۔ حکمت کا ترجمہ اگر آپ جائیں لیکسیکل ڈکشنری میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو حکمت کا معنی ہوگا ملے گا کیمسٹری، بایو، اسٹیٹسٹکس، اس کے اکنامکس، میتھمیٹکس، دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ حکمت کے معنی کے نیچے آتے ہیں۔ تو یعنی جب میرا نبی معراج پہ جا رہا تھا
تو رستے میں جس علم کی جہاں ضرورت تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے اندر فٹ کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق. اس لیے میرے نبی کو رستے میں ایئر فرکشن نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ ناسا سے خلا نورد جاتے ہیں چاند پر جو میرے نبی گئے تھے تو نبی کو صرف 1 سیکنڈ اور ½ سیکنڈ لگا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار 700 ملین پر آور ہے، یعنی 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار یہ تھی. یہ جو خلا نورد جاتے ہیں ان کو پہلے ایک سفید رنگ کا ڈریس پہنایا جاتا ہے، اس کی 11 لیئر ہوتی ہیں. یہ میری جو قمیض ہے اس کی 1 لیئر ہے. وہ جو خلائی شٹل میں بیٹھتا ہے نا ناسا والا، اس کی 11 کپڑے کی، اس کے سوٹ کی 11 لیئرز ہوتی ہیں. ایک بندہ بنانے لگے تو اس کو 2.5 سال لگے. اور پتہ وہ کتنے کا بنتا ہے؟ ایک سوٹ $12 ملین کا. اور ایک بندے کے کتنے سوٹ ہوتے ہیں جب وہ چاند پہ جاتا ہے؟ 3. تو 36 ملین ڈالر کے 3 سوٹ بنتے ہیں ایک بندے کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 1973 میں کتنا بل دیا تھا صرف چاند پر جانے کے لیے؟ $25.4 بلین کانگریس نے پیش کیا ناسا کو. تو کیا کیا تم لوگوں نے؟ بعد میں پتا چلا کہ یہی نہیں، کوئی بندہ کہہ رہا یہی نہیں. میں نے کہا پھر شاید ہو سکتا آپ کے گھر چلے گئے یا ہالی ووڈ چلے گئے. تو لیکن لوگوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں گئے. تو 25.4 بلین اور ایک بندے کے 3 سوٹ کا 36 ملین. میرے نبی کو سارا نالج دیا.